السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اپنی آگے کے مسائل شروع کرتے ہیں جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ادھورے چھوڑے تھے۔ زندگی پرسکون زندگی کی طرف پہلا قدم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، مجھے تلاش کر، سب کچھ پالے گا، اس لیے کہ اگر تم نے مجھے اپنا لیا تو ہر چیز حاصل کر لیا، اگر مجھ سے ہی محروم رہے تو ہر چیز کو کھو دیا۔ میں تو تمہارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، اگر تم نے مجھے پا لیا تو سب کچھ مل گیا، اگر مجھے جب میں ہی نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم یاد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم لو نہیں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ پر یقین بھروسہ نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اپنے عمل سے یہ حقیقت سمجھا گئے کہ انسان کی وہ دوڑ دھوپ بہت قیمتی ہے جس سے وہ اپنے خالق کی چاہت کو حاصل کرے، پھر چاہے دنیا میں اس کا پھل ملے یا نہ ملے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور ہمیں بتایا کہ کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اے انسان، اللہ کے بندو، اگر تم دھوپ میں بھاگ دوڑ کر رہے ہو اپنی کامیابی کے لیے تو وہ اصل کامیابی نہیں ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ کرو گے تو وہ اصل کامیابی ہے۔ طائف کا مشہور سفر دلی اذیتوں اور جسمانی تکلیفوں سے بھرپور ہے، لیکن جب جوتے خون سے رنگے ہوتے ہیں اور جسم مبارک کمزوری سے نڈھال ہونے لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں، اے میرے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ صحابہ کریم رضی اللہ عنہم بھی اس رنگ میں رنگ گئے تھے، ان کی زندگی کی تمام دلچسپیاں اور خواہش صرف ایک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر مرکوز ہو گئی تھی۔ کامیابیاں اس لیے ان کے قدم چومتی تھیں کہ انہوں نے کامیابی کے خزانے کے مالک کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ رضا الہی کیسے حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف چند عبادات سے نہیں ملا کرتی، یہ وہ محبت ہے جو مکمل توجہ چاہتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم تھوڑی بہت عبادت کر لیں، جب ہمیں نماز کا وقت ملے، جب ہم نماز پڑھ لیں، ہم تہجد پڑھ لیں یا ہم قرآن شریف پڑھ لیں، کچھ تھوڑی سی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری طرف پوری طرح سے توجہ دیں، پوری طرح سے اچھے اعمال کریں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہر طرح کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنے کی نیت کیجیے۔ یاد رکھیے، رات بھر کی تہجد آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب نہیں کرے گی جتنا ایک گناہ سے بچنے کے لیے خواہش کو بچانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گی۔ ابھی ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں ہم تہجد گزار بن جائیں گے، ہم روز تہجد پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کرو گے تو شاید میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ حدیث مبارک میں ہے، اتق المحاری ما تکن عبد الناس، گناہوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کو صحیح سے استعمال کیجیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی میں سب دیا ہے اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، کپڑا ہے، کھانا ہے، اگر ہم صحیح سے استعمال کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوں گے اور ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔
جیسے کچھ پوائنٹس ہیں جو اچھی صلاحیتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ میں تجارت کا ذوق ہے تو سچے اور امانت دار تاجر بن کر ملک و قوم کی خدمت کیجیے۔ قیامت میں آپ کو انبیاء کرام کے قریب جگہ ملے گی۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دماغ دیا ہے کہ میں بزنس چلاؤں گا تو بہت اچھا بزنس مین بن جاؤں گا، تو اس کو امانت میں خیانت نہ کرے، نیک طریقے سے کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اس بزنس کو کرو۔ اس بزنس سے جو بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے، غریبوں کی مدد کرو، اپنے ملک کی، اپنے قوم کی مدد کرو، اللہ بہت خوش ہوں گے۔ نمبر 2، آپ نوجوان ہیں، کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو مسلمانوں کی خدمت کی نیت سے کسی فن میں انتہائی مہارت حاصل کیجیے اور غیروں کی محتاجگی سے امت مسلمہ کو بچائیے۔ اگر آپ ٹینیجرز ہیں، بچے ہیں جو اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی ایک چیز میں آپ مہارت حاصل کیجیے کہ جس سے دوسروں کو، امت مسلمہ کو کام آئے۔ نمبر 3، آپ صحافی ہیں تو اپنے قلم کو امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے وقف کر دیجیے۔ اگر آپ صحافی ہیں، رائٹر ہیں، تو آپ ایسے الفاظ لکھیے کہ جو امت مسلمہ ہے وہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اہم ترین کام اس کی مخلوق کو نیک بنانا ہے، بھٹکے ہوئے بندوں کو ان کے مالک سے ملانا ہے، گناہوں کی آگ میں جلتے ہوئے معاشرے کو فرمانبرداری کو خوشبو سے مہکانا ہے۔ اسی لیے دعوت اللہ کو اپنا مقصد بنائیں اور معاشرتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اصلاحی معاشرہ کو بھی اپنا مقصد حیات سمجھیے۔ اپنے مقصد کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے۔ اب ہمیں اپنے مقصد کے لیے ٹھوس قدم اٹھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو منزل کھو جانے سے ڈرتے ہیں وہ رات کی عبادت ابتدائی حصے میں سفر شروع کر دیتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ منزل پا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری منزل کھو جائے گی تو وہ رات کو تنہا ہی نکل جاتے ہیں اپنی منزل پانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ معارف الحدیث میں ہے کہ عرب کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصے میں چلتے تھے، اور اس کی وجہ سے قذافوں کے حملے عموماً شہر ہی میں ہوا کرتے تھے۔ عرب میں یہ دور تھا کہ جو قافلے ہیں وہ اکثر راتوں کو چلا کرتے تھے، جس میں کہ چلتے چلتے کبھی کسی نے ڈاکہ ڈال دیا یا کسی نے انہیں اریسٹ کر لیا، تو ان پر حملے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اگر ہم جلدی رات کو چلیں تو صبح تک اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ جس مسافر یا جس قافلے کو رہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا وہ بجائے آخری رات کے شروع رات میں چل دیتا اور اس تدبیر سے بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس مثال سے سمجھایا ہے کہ جس طرح رہزنوں کے حملے سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام، اپنی نیند قربان کر کے چل دیتے ہیں، اسی طرح اپنے انجام کی فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہیے کہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے اپنی راحت اور خواہشوں کو قربان کرے اور منزل مقصود کی طرف تیزی سے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ہمیں دنیا میں رہ کر جنت کی تیاریاں کرنی چاہیے، تاکہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک شیئر، لائک، سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔